سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان نبوت سے قبل سیرت طیبہ کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ تعمیر کعبہ کا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 35 سال کے لگ بھگ تھی کہ مکہ کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کو نقصان ہوا، اور تعمیر کعبہ کے لیے پھر قریش نے آپس میں چندہ کیا، پیسے اکٹھے کیے، اور ایک شرط ان کے بزرگ نے لگا لی کہ اے قریشیو، ہمارے مالوں میں سے اکثر مال کا حصہ حرام کا ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو دھیان کرنا حرام کا مال خانہ کعبہ کی تعمیر پہ نہیں لگانا۔ یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت تعمیر کعبہ کے مراحل کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ یہ کعبہ آج جس بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے، اسی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے ملائکہ کے ذریعے بنوایا تھا، فرشتوں کے ذریعے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو انہوں نے اس کو پھر سے تعمیر کیا۔ مشہور تعمیرات جو تاریخ میں ملتی ہیں، قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے مل کر پھر اس خانہ کعبہ کو بنایا۔ چونکہ کئی سو اور ہزار سال درمیان میں گزر جاتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی بلڈنگ ہو سینکڑوں سال تک قائم نہیں رہتی، حالات کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ پاک نے خود قرآن میں کہا کہ وہ جب اس خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے اور ساتھ ہی یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، وہ جو تیرا نبی آخر الزماں ہے، جس کو تو بھیجنے والا ہے، تو ان کو ہماری نسل میں پیدا فرما دے اور ہمیں ان کا دادا بنا دے۔ اور پھر یہ بھی بات 100% 100% درست ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، جو دیواریں اوپر جا رہی تھی تو ایک پتھر اللہ پاک نے جنت سے بھیجا تھا جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے۔ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک پتھر نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا اور وہ قدم کے نشان اس پتھر کے اوپر قائم ہو گئے، اور یہ وہی پتھر ہے جو مقام ابراہیم بن کر آج بھی صحن کعبہ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح پھر قبیلہ بنو جرہم کے زمانے میں بھی ایک تعمیر کا مرحلہ آیا۔ اب یہ جو تعمیر حضور کے زمانے میں ہوئی، اس پر ہم تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں اتفاق سے ایک جہاز جدہ کے کنارے پر گزرا اور وہاں پر بارشوں کے سیلاب کی وجہ سے اوپر زمین پہ چڑھ آیا، اوپر کے حصے پہ آ گیا اور واپس نہ جا سکا، وہیں پر ٹوٹ پھوٹ گیا۔ تو یہ لکڑی بھی اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا خانہ کعبہ کے لیے۔ تو لکڑی وہاں سے مل گئی، کچھ پیسے انہوں نے اکٹھے کر لیے۔ ایک باقوم نام کا مستری ان کو ملا، کاریگر تھا باقوم، اس نے تعمیری کام شروع کیا۔ شروع میں تو یہ بہت ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ہم خانہ کعبہ کی جو بچی کھچی دیواریں ہیں ان کو توڑیں تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو مگر انہوں نے آپس میں بیٹھ کر صلاح کیا کہ ہم اللہ کے گھر کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہ رہے، ہم تو بنانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ڈرتے ڈرتے اس کو پہلے گرانے کا کام کیا اور پھر اس کی تعمیرات کا آغاز کیا۔ اب جب یہ لوگ تعمیرات کر رہے تھے تو تعمیر کرتے کرتے جب وہ جگہ آ گئی جہاں پہ حجر اسود کو لگانا تھا، اب یہاں پہ آ کے ان کی جو جاہلیت تھی وہ پھر کھڑی ہو گئی کہ یہ فخر والا کام ہے کہ ہم نے حجر اسود لگایا ہے۔ ہر قبیلہ اور ہر شاخ زور دے رہی تھی کہ یہ میں لگاؤں گا، ہر سردار کہتا تھا یہ میں اٹھا کے رکھوں گا۔ اب اس کے اندر ان کے درمیان اتنا تنازع بڑھا کہ باتوں سے نکل کر تلواروں تک پہنچ گئی، اور خدشہ پیدا ہو گیا کہ اس بات پہ لڑائی نہ ہو جائے کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا اس کی جگہ کے اوپر۔ پھر ان میں سے ایک سیانے بندے نے کہا کہ یار لڑتے کیوں ہو، بات کل تک چھوڑ دو، کل صبح خانہ کعبہ کا یہ جو دروازہ ہے باب بنی شیبہ، اس دروازے سے جو سب سے پہلے داخل ہو جائے گا اس پہ چھوڑ دیں گے، وہ جو فیصلہ دے گا قبول ہو جائے گا۔
خانہ کعبہ کے کئی دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب بنی شیبہ آج بھی موجود ہے۔ تو جب وہ لوگ صبح وہاں پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے تو باب بنی شیبہ سے ہمارے آقا و مولا حضور سرور عالم تشریف لے کر آئے۔ جب آقا نامدار کو آتے دیکھا تو سب کی زبانوں سے جاری ہو گیا، صادق آ گئے، امین آ گئے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ 35 سال سرکار دو عالم کی عمر ہے، اور آقا نامدار نے جب یہ مسئلہ سارا ان کا سنا، حضور نے کہا ایک چادر لے کر آؤ۔ ایک چادر منگوائی، اس چادر پہ حضور نے حجر اسود کو اٹھا کے رکھا، پھر جو سردار تھے ان سب سے کہا آؤ سارے چادر کو پکڑ لو۔ وہ جو سارے سردار تھے ان سب سے کہا کونے کونے سارے پکڑ لو۔ وہ سب اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لے کر آئے۔ جب دیوار کے ساتھ لے کر قریب آئے تو حضور نے اٹھا کے اس کو دیوار کے اوپر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر انہوں نے کہا سبحان اللہ، کیا فیصلہ کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی دلی تمنا پوری ہو گئی ہے، ہم سارے کے ساتھ اس کے لگانے میں شریک ہو گئے ہیں۔ اب ایک بات بڑی اہم آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، یہ جو حتیم کا حصہ ہے جس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں، کعبہ کے ساتھ ایک چھوٹی دیوار دی ہوئی ہے، ڈی ٹائپ جو بنی ہوئی ہے، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہوا کرتا تھا، دیواروں کے اندر ہوتا تھا۔ مگر ان لوگوں کے پاس یہ جو شرط لگائی تھی کہ ہم حلال کا پیسہ لگائیں گے، حرام تعمیرات میں شامل نہیں کریں گے، ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کیا کریں، انہوں نے کہا چلو یہ حصہ باہر نکال دیتے ہیں اور صرف خالی اسی کو پورا کر دیتے ہیں، یہاں چھوٹی چھوٹی دیوار دے دیتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ جو ہوا، یہ جو تھوڑی سی شکل ہے حتیم کعبہ کی، یہ باہر رہ گئی۔ حضور نبی کریم نے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ تشریف لائے تھے، حضور نے، حضرت عائشہ کہتی ہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہم سے کہا تھا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں حتیم کعبہ والی جگہ بھی کعبے کے اندر کر دوں اور کعبے کے 2 دروازے بناؤں، ایک اندر جانے والا، ایک باہر سے نکلنے والا۔ فرمایا یہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، یہ تمہاری قوم کے لوگوں نے، ایک تو پیسہ کم تھا، دوسرا انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی سرداری قائم رکھیں، ایک دروازہ رکھیں، جس کو دل کرے گا جانے دیں گے، جس کو دل کرے گا نہیں جانے دیں گے۔ 2 دروازے ہو گئے تو مرضی سے لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ انہوں نے اپنی چودراہٹ کے لیے ایسا کر لیا ہے، مگر یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ایسا کام کروں جس سے لوگوں کے دلوں کے اندر خام خواہ کا شک پیدا ہو جائے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ ایک کام جو جائز ہے وہ بھی اس لیے نہیں کر رہے کہ عوام کی ابھی تعلیم نہیں ہے، عوام کی ابھی سمجھ نہیں ہے، اگر اب یہ کام کر دیا تو لوگ طرح طرح کے سوال اٹھا دیں گے۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا جب دور آیا، یزید کا جو زمانہ تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو حکومت ملی تھی مکہ کے اندر، اور آپ نے پھر خانہ کعبہ کو اسی طرح بنایا تھا جیسے حضور کی خواہش تھی۔ مگر پھر اموی دور کے اندر آگے خلیفہ آیا ولید بن عبد الملک بن مروان، اس نے دوبارہ اس کو توڑ کر پھر حتیم کعبہ کو باہر نکال دیا۔ لوگوں نے بعد میں امام شافعی سے جا کر کہا کہ جی ہمیں اگر اجازت دیں تو ہم اس کو دوبارہ ویسے بنا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اب جیسے بن گیا ہے اس کو ایسے رہنے دو، اللہ کا گھر ہے، اس کو روز گراؤ گے، روز بناؤ گے، اس کا وقار خراب ہو جائے گا، اس کی عزت خراب ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اب تک یہ اسی شکل پر قائم ہے، اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو قیامت تک ایسے قائم رہے گا۔ اور یہ جو حتیم کعبہ کی وہ جو شکل باہر آ گئی ہے، اس کے باہر آنے میں بھی خدا کی طرف سے نعمت ہو گئی ہے۔ اب خانہ کعبہ کے اندر تو بادشاہ لوگ جاتے ہیں، صدر وزیر اعظم جاتے ہیں، مگر یہ جو حتیم کی جگہ ہے، ہم جیسے غریب جن کا کوئی بظاہر سہارا حکومتیں نہیں ہیں، ہم بھی اس کے اندر جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اس حتیم کے اندر نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کی سیرت کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔